تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل. الحمدللہ بھائیو، پھر دوسرے دن ہجرت کا ہم معبد کے مقام پر قائم تھے، جس کو ہجرہ مشلل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پڑوس میں پہلے زمانے میں یعنی نبوت سے پہلے بھی خزرج کے لوگ وہاں آ کر اپنے بت کی عبادت کیا کرتے تھے، منات. تو وہ سارے علاقے دیکھے. جی، ہمارا معبد سے جو ہے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ماشاءاللہ جو ہے احباب چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے شاہد انکل ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں. بزرگوں میں سب سے بزرگ ہیں یہ ہمارے، اور نوجوانوں میں ہمارے ڈی سی واشنگٹن کے میئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا زکریا صاحب، مولانا زکریا، ابھی تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ. ابھی ہم یہاں ہجرت المشلل کے پاس جا رہے ہیں، جس کا جو پہاڑی ہے اور جہاں مشہور ہے کہ معبد کا کیمپ اس علاقے میں لگتا تھا، تو وہ جگہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے قریب میں جو قرآن میں آیا ہے کہ منات، جو حضرت کے لوگ جس بت کو پوجا کرتے تھے، وہ یہاں پر اس جگہ پر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا فتح مکے کے بعد. جو اس علاقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے تھے تو اس علاقے سے بھی گزرے تھے، تو اس وجہ سے ہم اس علاقے پر ابھی چل رہے ہیں. جی، یہ مولانا زکریا تھے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی، انشاءاللہ باقی ڈیٹیل وہاں پہنچ کے ہم آپ سے شیئر کریں گے. ساتھی نکل چکے ہیں سارے، الیانہ کی پوری ٹیم اس وقت. مائی برادر، سوڈانی برادر. آگے جا کر ہم کو مائل سٹون دکھایا گیا. Ismail, you stand here. I need the logo. Just stand here, just stand here. ہو گیا بس، ٹھیک ہے. اسٹارٹ. اشرف بھائی، مولی اشرف آپ آ جاؤ. جی حضرات، ہم جو یہاں پر آئے ہیں، جی ہو گیا. ہاں جی، آپ ہی کر لے، بہتر ہوگا. آ جاؤ آ جاؤ، انہوں نے پہنا بھی ہے. ہاں آ جاؤ ہاں بہتر ہوگا نا، دیکھیے ان کی انفارمیشن زیادہ ہے. اچھا، تو ہم یہاں پر ہے. یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو مائل سٹون کہا جاتا ہے یا میل کا جو پتھر ہے، تو یہ ہجرت سے پہلے بھی اور جاہلیت کے زمانے میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی، جب مکے سے مدینے لوگ آتے تھے تو یہ مین راستہ استعمال کرتے تھے، اور ہر میل پر یہ پتھر رکھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان پتھروں کا نام وہ مائل سٹون یا میل کا جو پتھر ہے وہ ہے. تو اس ہر میل پر آپ کو یہ ایسے پتھر نظر آئیں گے، اور یہ ہجرت المشلل کے قریب بھی ہے، اور یہ معبد کے مقام کے بھی قریب ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. باقی ہمارے ساتھی ہے، وہ اور سمجھائیں گے انشاءاللہ. اصل میں سیرت کی کتابوں میں آج کل کلومیٹرز یا مائلز یوز ہوتے ہیں. وہ جو مائلز آج کل یوز ہوتے ہیں وہ اسی کانسیپٹ پہ. سیرت کی کتابیں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا آتا ہے فرسخ. فرسخ کہتے ہیں کہ ایک مائل سٹون سے لے کے دوسرے مائل سٹون کا جو ڈسٹینس ہے یہ 1 مائل بنے گا. اس طرح کے 3 سٹونز آنے چاہیے، یعنی 1 مائل، 2 مائل، 3rd مائل.
3 miles is equal to 1 فرسخ, اور 3 فرسخ یعنی 12 miles جب ہوں گے تو وہ 1 برید ہوگا, اور 2 برید یعنی 12 + 12 24 miles ہوں گے تو 1 مرحلہ. جو ہم نے رات گزاری ہے وادی قدید, یہ ایک مرحلہ تھا. مطلب مکہ سے نکل کے 24-26 miles پہ جو جموم جو کرا غمیم کا علاقہ, وہاں پہ قافلے رکا کرتے تھے ہر رات اسنان کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا رکتا تھا قافلہ عثفان کے پاس. پھر تیسرا یہ پوائنٹ تھا یعنی 130 کلومیٹر بنتا ہے. یہ مائل کا نمبر ہے 77 miles. مکہ سے یہاں پہ ہم 77 miles ہوئے ہیں. اس طرح یہ جنہوں نے ریسرچ کی تھی ان کا نام تھا عبداللہ القادری. وہ یہ کرتے تھے کہ اب جیسے ہم یہاں پہنچ گئے, ادھر پہنچ کے اب پوائنٹ لگائیں گے GPS پہ, اور ریڈیس 1 کلومیٹر. مدینہ کی طرف مائل جو ہے وہ 1 کلومیٹر پر کہہ رہا ہوں 1 مائل. اتنے ڈسٹینس پہ ایک اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ آثار ملنا چاہیے. اگر مکہ کی طرف ڈھونڈنا ہے تو یہاں سے پھر مکہ کی ڈائریکشن میں ملنا چاہیے. یہ مائلز لگائے تھے 132 سے 134 ہجری میں. عباسی خلیفہ تھا صفا العباسی کے نام سے, ان کے حکم پہ یہ مائل سٹونز لگائے تھے. اور یہ جتنے پتھر آپ کو لگ رہے ہیں لینتھ, یہ سنگل پیس ہے. تقریباً 5 فیٹ سے لے کے 7.5-8 فیٹ تک مائل ہوتا ہے. یہ بالکل پتھر سیدھے کھڑے ہوتے تھے تاکہ دور سے آپ کو جب قافلے چلتے تھے تو انہیں نظر آتا تھا کہ وہ مائل اب اگلا مائل ہے. کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ گزرتے تھے, رستے بھول جاتے تھے, اور وہ پیاس کی وجہ سے شہادت وغیرہ اس طرح کہتے تھے. سورہ حج میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو پھر آواز دی تھی سب کو کہ حج کے عمرے کے لیے بلاؤ. بالکل اس کے اندر جو ذکر ہے حج کہتے ہیں حجن عمیق, کہ تنگ رستے اور کھلی وادیاں, وہ یہی وادیاں ہیں جدھر سے قافلے آتے تھے حج کے لیے. 70 انبیاء جو ہیں وہ اس رستے سے گزر کے حج پہ گئے. ادھر سے ہی آگے جب یہ وادی قدید ختم ہوتی ہے تو ثنیہ لفت آتی ہے. ثنیہ لفت پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. ادھر سے آگے جاتے ہیں تو ابا جہاں پہ شروع ہوتا ہے ثنیہ حرسہ, اس کو جب کراس کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس بن متی علیہ السلام سرخ اونٹ پہ تلبیہ پکارتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. وہ 70 انبیاء جو ہیں اس کو درب الانبیاء ان دو ثنیہ حرشہ اور ثنیہ لفت کی وجہ سے کہتے ہیں. ان دو کے بیچ میں جتنے ڈسٹینس ہے جو مائل سٹون ہے, یہاں سے 70 انبیاء اپنے اپنے وقت میں گزرے ہیں. پلس قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حج یا عمرے کے لیے انہی رستوں سے سفر نہ کر لیں. اور آگے ایک جگہ وادی روحا کے پاس ہے حرکت زاویہ, وہاں پہ رک کے نماز نہ پڑھیں. تو یہ پتھر یعنی ہجرت سے پہلے ہیں یا یہ تو بعد میں رکھے گئے؟ 132 ہجری سے 134 یعنی اس وقت رکھے گئے. اس وقت یہ رکھے گئے. عباسی خلیفہ تھا صفا عباسی کے نام سے. لیکن یہ راستہ مشہور ہے. اس سے پہلے لوگ جاتے تھے, اچھا, پر کیونکہ فکس کوئی ٹریک نہیں تھا تو لوگ کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر. جب سے یہ انہوں نے رکھے ہیں تو ادھر اس ٹائم سے لے کے آج ہے 1447 ہجری, اور یہ تھا 132 ہجری, یعنی آپ کہہ دیں 1300 سال. 1300 سال سے لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ مائل سٹون 77 ہے. یہ سارا ہررا مشلل ہے جس کا صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر سے ذکر ہے کہ جب ہم ایک لمبی چٹان کے پاس پہنچے تو یہ جو پہاڑی ہے یہ پورا یہ ہررا کے اوپر 2 اسٹون سرکل ہیں, وہ دکھانے پہاڑی, ایک اوپر اور وہ دوسرا. یہ مائلز ہوتے تھے, لینڈ مارکس ہوتے تھے کہ اس سفر یعنی جب اس وادیوں میں لوگ سفر کرتے تھے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کہاں پہ پانی کا کنواں ہے, یا کون سی چیز جہاں پہ ہم نے رکنا ہے. تو یہ اس طرح وہ علم لگاتے تھے. اس طرح قرآن کی آیت میں بھی ہے قوم عاد کے بارے میں کہ وہ اونچی جگہوں پہ علام نصب کرتے تھے. تو یہ مائل سٹون اس لیے تھا کہ اس کے نیچے منات بت تھا. منات, عزا, لات, عزا, منات, یہ تینوں نعوذ باللہ عرب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. تو یہاں پہ اوس اور خزرج اور بنی غفار حجاز کے جتنے قبائل ہیں, یہ جب حج کرنے آتے تھے تو وہاں پہ اپنے بال نہیں کٹواتے تھے حج کے بعد. اوس, خزرج اور بنی غفار یہ ادھر آ کے اس بت کا طواف کرتے تھے. بت ہوتا تھا اونچی جگہ پہ پہاڑ کے اوپر, اور نیچے کعبہ بنا ہوتا جیسے خانہ کعبہ ہے. پورے عرب میں اور یمن میں 22 سے 25 کعبے تھے, اور سب سے بڑا کعبہ مکہ کے بعد کعبہ یمانیہ بالخلصہ قبالہ شہر ہے سعودی عرب کا, اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ پہاڑ کے اوپر لوگ جا کے جانور ذبح کرتے تھے,
اور نیچے آ کے طواف کرتے تھے کعبے کا۔ یہ سب کعبہ جتنے تھے ان سب کو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کے ختم کروا دیا۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا کعبہ تو اللہ کا گھر تو مکہ میں، پھر اس سب کی نفی کر دی۔ یہاں پہ صرف ہجرت کا رستہ نہیں ہے، درب الانبیاء طریقہ واقع حج کے لیے جب سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وادی اسی رستے سے گزر کے گئے، فتح مکہ کے ٹائم یہیں سے گزر کے گئے۔ جتنے تجارتی قافلے ہوتے تھے مکہ سے سیریا سے یمن، یہ سب نان مسلم اور صحابہ سب مل کے مطلب جتنے بھی سفر ہوتے تھے انہی رستوں سے۔ جو طریق ہجرا تھا وہ اس کے اپوزٹ تھا، وہ جو ہرا سول نظر آ رہا ہے، لیکن ادھر اس لیے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے مکہ سے نکلے ہوئے تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو وہ بابت سے خریدا۔ یہاں پہ پیچھے گریٹ اسٹیشن ہے ہائی وے کے پاس، اس کے بیک سائڈ پہ کافی بڑا قبرستان ہے، مارکا قدید لکھیں گوگل پہ تو اس پر ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ تابعین تھے 700 تابعین مدینہ منورہ سے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے مدینہ، تو ادھر جنگ ہوئی تھی ابو حمزہ خارجی کے ساتھ، اس نے ان کو وہاں شہید کیا اور ان سب کی قبریں وہاں پہ تابعین معرکہ قدید۔ یہاں سے آگے ثنیہ مشلل ہے، اس کے بعد وادی دوران جس میں سراقہ بن جیسا مکمل جی ان کا واقعہ ہوا تھا جو گھوڑے کے پاؤں طریق ہجرت کے وقت۔ چلو تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلے وادی قدیس کی طرف۔ جی یہ شاہد بھائی ہیں جی، اب ہر سٹیپ تو بھائی ہو گئے ہوں۔ چلو لیکن چیری کی طرح چھوٹا سا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی آپ ابھی ان رستوں پہ سفر کریں گے، سورہ رحمان آیت نمبر 6 والنجم والشجر یسجدان، جتنے بھی اس پورے وادیوں میں دیکھیں گے درخت سب کے سب جھکے ہوئے ہیں کعبے کی طرف۔ یہ گوگل میپ سے آپ دیکھیں کعبہ، یہ ایک طرف سے دوسرا کہاں ہے؟ Facing the Kaaba. But I'm looking at this one is facing. What was that one? No, these, talking about these ones. نو دس دس سائڈ کعبہ۔ ہاں لیکن وہ بھی درخت ہے پیچھے۔ ہو سکتا ہے یہ ویرائٹی جو ہے جھکتی ہے۔ وادیوں میں سفر کر کے ہم کو قرآن کی آیات سمجھ، اس طرح ایک ولدالین ہے، ولدالین کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں، لیکن اصل ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح پوری وادی میں آپ کو ایک ڈیزرٹ ملے گا، صرف مٹی ہوگی۔ شروع ابھی ہم یہ جو ہمارے پیچھے درخت ہے اس کی اسپیشیز عربی میں کہتے ہیں تندبہ، اسی طرح کا درخت ادھر پیچھے ام معبد کے خیمے کے پاس ہے، تندبہ اور اوسجا۔ اوسجا درخت بحرین میں آج بھی موجود ہے، اگر گوگل پہ لکھیں لائف آف لائٹ اس طرح کچھ ہے، 2500 سال پرانا ہے، یعنی پروف ہے کہ یہ درخت جو ہے ان کی لائف ٹائم زیادہ ہے۔ تو ہجرت کا وقت جو ہے وہ 114 ہجری 47، تو پاسبلٹی ہے کہ وہ جو 2 درخت فیمس ہیں وہ پرانے ہی ہیں، اور ادھر کی جو سعودی جیولوجیکل سروے ہیں ان کے مطابق بھی طریق ہجرہ میں ان درخت کو مینشن کیا ہوا ہے۔ یہ جو درخت ہے اس کی ڈائریکشن آپ دیکھیں تو جیسا لگ رہا ہے کہ رکوع کر رہا ہے ابھی، لیکن جب یہ مرجھا جائے گا تو یہ زمین پہ گر جائے گا جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے آیت نمبر 6 والنجم والشجر یسجدان، اس میں نجم جو ہے وہ ستاروں کا ذکر نہیں ہے، نجم ہے کہ یہ جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں جن کے ساتھ لکڑی کا تنا نہیں ہوتا، یہ بھی رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور یہ بڑے درخت جن کے ساتھ درخت کا تنا بھی ہے لکڑی کا، یہ بھی سجدے کی حالت میں۔ تو درب الانبیاء طریق ہجرہ پہ میرے خیال میں ہزاروں سے زیادہ درخت نظر آئیں گے جو ابھی بھی بالکل ڈائریکٹ کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع کی حالت میں۔ گوگل سے آپ سرچ کریں کعبہ ادھر ہے، اور پانی کا سیلاب بہتا ہے اس سائڈ پہ، اسفل وہ جگہ ہے، ریڈ سی میں جا کے ملتا ہے۔
لیکن جتنے بھی درخت ہیں یہ سیلاب کے اپوزٹ کعبے کی طرف جھکے ہوئے ہیں. اس طرح بھی اور جب آپ رستوں میں جائیں گے اور کلیئر درخت نظر آئیں گے جو پراپر سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں. سورہ ضحیٰ کی آیت ولضالین اس طرح بھی آپ کو رستے میں آگے خاص طور پہ ابوا اور دوسری جگہوں پہ کہ پورا صحرا ہوتا ہے مٹی سنسان اور کوئی وہاں پہ لائف نہیں ہے, لیکن ایک اکیلا درخت سرسبز کھڑا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اکیلا پایا اور آپ کی مدد کی. لیکن آپ جب قرآن کی ترجمے پڑھیں گے تو الگ الگ ترجمے ہیں, لیکن اصل ترجمہ ان وادیوں میں آپ کو سفر کر کے قرآن کی تفسیر سمجھ آتی ہے. والنجم والشجر یسجدان سورہ رحمان تقریباً ہر کوئی گھر میں پڑھتا ہے, لیکن کس طرح سجدہ ہوتا ہے. صحابہ جب یہاں سے گزرتے تھے آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان کو آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. اس لیے ان کا ایمان اور ہم لوگوں کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے. عقیدہ ہمیں یہاں سمجھ میں آیا, یعنی جو سارے قبیلے اپنی اپنی عبادتیں کرتے تھے, اپنے اپنے مذاہب کو فالو کرتے تھے, لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب ایک جگہ جمع ہو گئے. تو وہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی وہاں پر, اس لیے کہ جیسے الگ الگ نہریں بہتی ہیں, اپنا اپنا راستہ نکالتی ہیں, تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی تھے. تو وہاں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ بہت سارے درخت یا سارے درخت اس علاقے میں جو کعبے کی طرف مائل ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم والشجر یسجدان, تو والنجم والشجر یسجدان, نجم کہتے ہیں کہ وہ ایک پودا ہے اس علاقے میں جس کو نجم کہا جاتا ہے, اور درخت بھی سارے کعبے کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس کی تفسیر ہے. اور دوسری تو جو عام طور پر تفسیر ہے کہ چاند بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور شجر بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. وہ پتھر جو مائل سٹون تھے وہ دیکھ کر آئے, وہ عام طریقہ تھا حجاج کا اور معتمرین کا, ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے وقت بھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کو ملنے کے لیے آئے تو وہ اس طریقے کو پھر استعمال کیا تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ حرۃ المشلل ہے وہاں نیچے. پھر یہ ثنیہ ہے, ثنیہ یعنی پہاڑی. تو اس پہاڑی کو عبور کرتے ہوئے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. پھر اس کے بعد یہ وادی آئی جس کو وادی قدید کہا جاتا ہے. تو یہ وہ وادی ہے. پھر وادی قدید سے ہم آگے نکلے. مولانا زکریا پیکا سلپ ہو گئے ہیں. دوائی گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں, پین کلر. تو عرب کا جو ہے بدوی کلچر جو ہے اونٹ, بكسر. ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما شاء الله. الحمدللہ حضرات, ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو یہ پتھر ہم نے دیکھے. تو یہاں ایک کسٹم ہے جو عربوں میں اکثر پہلے ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی مسافرین چلتے تھے ان کو نماز کی حاجت ہوتی تھی تو پھر یہاں ایسے پتھر رکھ کر ایک مصلی تعین کر دیا جاتا تھا. تو جو مسافرین آتے جاتے اگر ایسی جگہ دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسجد بنائے چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کی طرح ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر گھر نوازیں گے. تو یہ
ہم دیکھتے ہیں اتنی مختصر سی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، اور یعنی بالکل ایک گھونسلے کی طرح لگ رہی. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ہماری زندگی میں ایسے مصلے اور مسجدیں بنائیں انشاءاللہ تعالی. ہجرت کی کتابوں میں کہیں بھی لکھا نہیں ہے کہ معبد کے پاس جو بکری تھی وہ کون سی تھی، خروف تھا، دمبا تھا، سواتی تھی، شاخ تھا. لیکن جو جن تھا جس نے وہ واقعہ پورا دیکھا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور بکری سے دودھ نکال رہے ہیں اور دوبارہ دودھ کر کے وہاں چھوڑ کے چلے گئے سارا واقعہ، تو وہ جن یہاں سے واپس مکہ گیا اور زیری مکہ یعنی اسفل مکہ سے انٹر ہو کے اشعار پڑھنا شروع کیا. جزا اللہ خیر الجزا، جزا اللہ رب خیر الجزا، نزل خیمتی ام معبد، اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ رب جو ہے وہ جزا دے ان دونوں رفیقوں کو جو ام معبد کے خیمے میں پہنچے ہیں. پھر اس طرح پورے لمبی اشعار پڑھتے ہوئے ان کے جن کے اشعار میں ذکر ہے کہ شاد بکری کی، چاہتا یعنی سین الف تا، ایسی بکری جس کی پیچھے لمبی دم ہوتی ہے، اردو میں شاید بھیڑ کہتے ہیں، ان نسلوں میں آگے نظر آئیں گے. وہ بکری کی نسل تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا. تو شعر و شاعری قرآن میں، اور کافر کیوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شاعر ہے، کیونکہ عرب میں شعر و شاعری بہت فیمس تھی اور ہر ایک ٹاپک پہ شعر و شاعری رہتی تھی. یہاں تک کہ جن نے بھی شعر و شاعری میں جا کے مکہ والوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے غار ثور سے، تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں اور کہاں پہ. یہاں تک کہ ایک جن آیا زرینی مکہ سے، اسفل مکہ سے، اور وہ یہ اشعار پڑھنا شروع ہوا. اس دن ہمیں پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے وادی قدیت کو کراس کرتے ہیں. یعنی کفار کو بھی تب پتہ لگا کہ وہ تو ادھر سے کراس ہوا ہے. جبکہ 3 دن غار ثور میں رکنے کی حکمت یہ تھی کہ ہر روز 40 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا ٹریفک اونٹ جو ہے، تو کافر 3 دن کے اگلے فاصلے پہ مدینہ بن گئے. اگر یہاں پہنچے ہیں وادی قدیت میں تو کافر اس سے اگلے 3 دن کے سفر پہ ہو گئے ہیں، یعنی مدینہ کا افواہ کی طرف. یہ جتنی پرانی کتابیں، سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب تھی ابن سعد، انہوں نے پوری سیرت لکھی ہی اشعار میں، شعر و شاعری، تاکہ کوئی رد و بدل نہ کر سکے. پھر سیرت طبقات ابن سعد ہے 230 ہجری میں، پھر سیرت ابن ہشام 250 ہجری میں، پھر سیرت حلبیہ 925 ہجری میں. ان میں اور مختلف ڈیزائن ہیں اور ڈفرینٹ ہیں. ان کے اندر آپ کو زیادہ سورس ملیں گی طریق ہجرہ دبل اور وفا الوفا کے اندر آپ کو یہ جو ہم نے مائل سٹون دیکھے اس کے بارے میں آئے گا کہ کتنے میل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پہ کس وادی میں پڑھی. اس میل کو کیلکولیٹ کر کے پھر قریش سے ہم نکلے تو ہمیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ سراقہ جو مشہور قصہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حياكم الله. طبعا احنا في رحلتنا صورة يلا. تو بھائیو یہ جگہ وہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے سراقہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے اور یہ معجزہ ہوا تھا. 3 بار انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر بھی ان کے پاؤں دس گئے. اچھا یہ زمین پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے. تو معجزہ یہ ہوا کہ سخت زمین پر گھوڑے کے پاؤں دس جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی. وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے، کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی آواز بھی سن رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی جی لگتا ہے کہ ہم پکڑے گئے. یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہی کہا کہ لا تحزن، تم فکر نہ کرو. تو ایک تو غار میں کہا اور ایک یہاں پر کہا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی بھی ایسی حفاظت کرے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ سراقہ تو فکر نہ کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ کسریٰ کی کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہ وہی مقام تھا.
جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا تو سراقہ رضی اللہ عنہ کے ہی حصے میں وہ کنگن آئے تھے، اور انہوں نے رو کر کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی تھی اس وقت جب میں مسلمان ہوا تھا، اور یہ ہجرت کا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے ہم آگے چلے جس کا نام ہے بیر مریہ۔ بیر مریہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک چشمہ ہے جہاں ہر وقت پانی رہتا ہے، اور ماں احیا بھی کہا جاتا ہے، احیا یعنی زندگی۔ اوپر آ رہا ہوں، تو ڈرون اڑا۔ ڈرون مجھے دو یار۔ وقت حج یہ جو ہے ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس کا نام وادی احیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ جو جگہ ہے سنیا خزابہ، کلیہ سے نکل کے وادی احیا میں آئے اور پھر وادی لکف میں گئے۔ اس طرح جو ریسرچرز ہیں، کیونکہ سیرت میں جہاں جہاں زیادہ ڈیٹیلز نہیں موجود کہ پہاڑ کا نام کیا ہے، روڈ کا کیا نام ہے، سنیا کا کیا نام ہے، تو پھر لوگ خود سے اجتہاد کرتے ہیں کہ اگر اس وادی سے اگلی وادی میں جانا ہے تو کون کون سے راستے ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ریسرچرز کے مطابق، جیسے عبداللہ شنگیتی، عبداللہ قادی، ان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تک آئے ہیں، بیر مریہ پانی کا جو چشمہ ہے، پھر یہاں سے آگے سنیا مرہ یا مریہ، پھر آگے سنیا دمجہ، پھر وادی حامدہ، پھر اس کے بعد رئی متوی، اور ہرا افئی سے وادی لکف۔ دوسرے اوپینین یہ ہے کہ اسی روٹ سے ہی گئے ہیں، لیکن رئی متوی کی جگہ رئی رتقا سے گئے ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں۔ تیسری عاتق بلادی کی اوپینین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ نہیں آئے، وادی احیا میں انٹر تو ہیں، لیکن یہ اینڈ پوائنٹ کے بجائے وہ جو لاوے کی لیئر ہے کلیہ سے نیچے اتر کے وادی خانق، پھر ہرا کی لیئر سے نیچے اتر کے وادی احیا، پھر وہاں سے ہی ایک اور راستہ ہے جو سنیا مرہ سے اوپر ہرا شیبہ پہ لاتا ہے، ہرا شیبہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکف پہ گئے۔ تو یہ 3 راستے بنتے ہیں۔ اب 3 میں سے کوئی ایک کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو ہم لوگ اجتہاد پہ یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ تینوں رستوں پہ چلیں، کوئی ایک راستہ تو اوتھینٹک ہے۔ شاہد انکل بڑے شوقین ہیں ویڈیو کے، ہاں جلسوں میں بھی بڑیاں پکچراں نہ کریں۔ کس کے لیے؟ جان صرف اللہ کو تمہارے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیل ہے؟ جانا تو چاہیے نا، پہلے ادھر تو جائیں نا، یہاں جس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بھائی اس جگہ کا نام ہے ماء مریہ یا وادی ماء احیا، کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان جگہوں سے بھی گزرے ہیں، اور یہاں ایک پانی کی نہر جاری رہتی ہے بارشوں کے دن میں، اور جن دنوں میں بارش نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک چشمہ ہے جو ان درختوں سے نیچے سے نکل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ تقریباً 2000 سے 2500 سال تک ابھی تک پانی دے رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، اور ہجرت کے مواقع میں بھی یہ ایک موقع بیان کیا جاتا ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو اس کو ماء مریہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ماء احیا بھی کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے پہاڑ سارے سوکھے ہیں، لیکن وہ جگہ، وہ وادی ہر وقت سرسبز رہتی ہے اس چشمے کی وجہ سے، اور حجاج اور معتمرین اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی اس سفر کے اندر، تو انہوں نے اس وادی کا رخ کیا پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں ہم نے ماء احیا بھی دیکھا، اور وہ آیت بھی قرآن کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کے وقت تم مچھلی کھا سکتے ہو، اور احرام کے وقت تم شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا۔
تو وہ ماء احیا وہ ایک جگہ ہے جہاں پر حجاج اور معتمرین اس زمانے میں جاتے تھے اور اپنی مچھلی وغیرہ لے کر آگے حج کی طرف نکل جاتے تھے، اس لیے کہ وہی ایک جگہ معین ہے مکہ مدینہ کے درمیان جو مچھلی وغیرہ آسانی سے ان کو مہیا ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے آگے ہم گئے تو وہاں پر بھی پہاڑوں کے اندر ماء احیا کی نہر آگے چلتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وادیوں کا بھی رخ کیا تھا، تو ہم نے ان وادیوں کو بھی طے کیا۔ وہاں پر بھی ماء احیا ہے اور وہاں پر بلسان کا درخت بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ ہم وادی ماء احیا سے ہی گزر رہے ہیں، یہ بلسان کا درخت ہے جو حدیث مشہور ہے اس کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلسان کے درخت سے اپنے زخموں کا علاج کیا کرو یا مریضوں کا علاج کیا کرو، تو یہ وہ درخت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسمیل بھی بڑی اچھی ہے، اس کو مسواک کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے پتے بھی زخموں پر لگا سکتے ہیں۔ جی یہ شیخ زبیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں، اور جو بھی سوری کٹ مولانا اشرف بابا صاحب ہیں۔ ہاں پھر وہاں سے ہم نکلے آگے غدیر خم کی طرف۔ اچھا، غدیر خم یہ ہجرت کا قصہ نہیں ہے۔ وہ ایک پیراگراف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیو، ہم ابھی جس جگہ پر ہیں یہ جبل خم ہے، اور یہاں پر جو قریب میں ہی غدیر خم کا جو کنواں تھا یا پانی تھا، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپسی کے وقت یہاں پر رکے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا، اور جو مشہور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، تو میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا رہبر ہوں، تو علی بھی ان کے رہبر ہیں، علی بھی ان کے دوست ہیں، تو یہ مراد تھی اور یہ مقام تھا۔ تو جبل خم غدیر کا نام پانی ہے، یعنی یہاں پر پانی جمع ہوا کرتا تھا اور یہاں پر کنواں بھی تھا۔ تو ابھی یہ ریل ٹریک جو بنی ہے اس کی وجہ سے اس کنویں کے نشانات مٹے ہوئے ہیں، لیکن یہی جگہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت گزرے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے، ہم جحفہ کی طرف آئے جو فی الحال میقات بھی ہے، اور اس وقت بھی میقات تھا کہ جحفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور جحفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک آیت نازل ہوئی جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اور وہ آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جحفہ کی طرف آئے تو تھوڑا رنج و غم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ چھوٹ گیا، گھر والے چھوٹ گئے، تو ظاہری بات ہے عام انسان کو رنج و غم ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا رنج و غم ہوا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو اتارا اور کہا کہ نبی جی، جس اللہ نے تم پر قرآن اتارا ہے ان کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں مکہ واپس لائے گا، یعنی مکہ فتح ہوگا ایک دن۔ تو یہ ایک تسلی مل گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی اور وہاں پر ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور ساتھیوں نے کچھ شاور غسل بھی لے لیا، اس لیے کہ وہاں پر فیسلٹیز تھی مسجد کی۔ اور پھر آگے ہم چلے وادی حامدہ کی طرف۔ یہ تھا ہمارا دوسرا دن۔ وادی حامدہ میں پھر ہم نے پڑاؤ کیا، کیمپ لگایا۔